بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مغرب کی نماز ابھی حرم مکی میں مکہ مکرمہ میں ادا کی، تو مغرب کی نماز کی قرأت میں سورہ بنی اسرائیل کے 9ویں رکوع کی یہ آیت وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ آیت 83-84 یہ آیات پڑھی گئی تو ذہن میں بعد میں ایک مضمون آیا اور خیال ہوا کہ یہ مضمون اپنے سامعین کی گوش گزار کر دوں۔ دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعاؤں کا دوسروں کو کہنا بھی چاہیے اور از خود بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جتنا از خود اہتمام کرے اور جتنا دوسروں کو آدمی کہے اتنا ہی از خود بھی اہتمام کرے، اور بہت کثرت سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے۔ جب کوئی آدمی کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اس دعا کی قبولیت لازمی اور یقینی ہی ہوتی ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے کہ دعا کی قبولیت کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ جو چیز آپ کی مطلوب ہے، جو آپ مانگ رہے ہیں، وہی مل جائے۔ اگر آپ آخرت کی کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو فوری اللہ وہ چیز عطا کرے گا۔ جنت کی دعا مانگ رہے ہیں، خاتمہ بالایمان کی دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ کے دیدار کی دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ تو دعا فوری قبول ہوتی ہے۔ اور دنیا کے معاملے میں کوئی دعا ہے تو اللہ پاک اس میں مصلحت دیکھے گا تو عطا کرے گا، مصلحت نہیں ہوگی تو نہیں عطا کرے گا۔ اور جو دعا آپ کر رہے ہیں یا آپ کروا رہے ہیں تو مسلسل آپ ایک چیز مانگ رہے ہیں کہ مجھے یہ چیز مل جائے، یہ مل جائے، تو اگر اللہ پاک اس میں مصلحت دیکھے گا تو عطا کرے گا، نہیں مصلحت ہوگی تو نہیں عطا کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ دعا آپ کی رد نہیں ہے، اس دعا کے متبادل کوئی دوسری چیز اللہ آپ کو عطا کر دے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آپ کی کوئی مصیبت کو ٹال دے گا جو آپ کے گناہوں کی وجہ سے اوپر آنے والی تھی، یا اس دعا کی برکت سے اللہ پاک آخرت میں اجر عطا کرے گا اور اس دعا وہ ذخیرہ ہو جائے گی، اور آخرت میں اس دعا پر جب اجر ملے گا تو بندہ تمنا کرے گا کہ ہائے کاش دنیا میں کوئی دعا بھی میری قبول نہ ہوتی اور ساری دعاؤں کا اجر آج مجھے ملتا تو بہتر ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دعا از خود بھی کرتے رہنا چاہیے اور کرواتے رہنا چاہیے، چونکہ بہت سارے احباب نے مجھے بہت ساری دعاؤں کا کہا ہے، اور جنہوں نے کہا ہے الحمدللہ ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا بھی ہے، کرتا بھی ہوں، کرتا رہوں گا جتنے دن ہیں۔ اور وہی صرف یہاں ہی نہیں ہے، اپنے ملک میں بھی الحمدللہ اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ اپنے تمام متعلقین، متوسلین اور جاننے والے، کہنے والے، سننے والے، ان تمام کے لیے بھرپور الحمدللہ دعاؤں کا اہتمام رہتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ان کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ تو بس یہ بات صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کہیں کوئی چیز نہ ملے تو پھر آدمی مایوس نہ ہو۔ اب قرآن کریم کی آیت میں کیا ارشاد فرمایا، اب آیت کی طرف آتے ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ جب ہم انسان پر نعمت کرتے ہیں تو یہ اعراض کر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے۔ بے شمار نعمتیں انسان کو دے رکھی ہیں، لیکن انسان جب کسی دوسرے کے پاس نعمت دیکھتا ہے تو آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملی ہوئی ہے۔ اگر کسی شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ نے صحیح جسم کے اعضاء دیے ہوئے ہیں تو مال نہیں ہے تو وہ کسی غریب کو دیکھے، اللہ پاک نے اس کو تو سب کچھ دیا ہے۔ کسی لولے لنگڑے کو دیکھے، اس کے پاس یہ اعضاء نہیں ہیں۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو غریب بنایا ہے تو یہ کسی ایسے آدمی کو دیکھے کہ جو اس سے بھی خستہ حال ہو۔ اگر یہ کسی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے تو کسی ایسے کو بھی دیکھے کہ جو کسی خیمے میں رہ رہا ہے، اور اگر یہ خیمے میں رہ رہا ہے تو کسی ایسے کو دیکھے کہ جو کسی کھلی چھت کے نیچے رہ رہا ہے۔ غرض یہ ہے کہ ہر آدمی دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے۔ ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات دوسرے کی نعمت دیکھ کر آدمی کی تڑپ ہوتی ہے، اندر سے طلب ہوتی ہے کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، مجھے بھی مل جائے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت کا نہ ملنا بھی امتحان ہے، ملنا بھی امتحان ہے۔
اگر کسی کو اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تو وہ یہ دیکھے میاں بیوی میں محبت تو ہے، جوڑا تو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جوڑے سے ہی خالی ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے یہاں اولادیں تو ہیں لیکن باہمی لڑائی جھگڑے اور تنازع اور فتنے گھروں کے اندر ہیں۔ اور اگر اللہ پاک نے اولادوں سے نوازا ہوا ہے تو پھر اللہ پاک کا مزید شکر ادا کرے اور ان اولادوں کی نیک اچھی تربیت کرے، اور اللہ پاک نے جو بھی جس قسم کی بھی نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے اس نعمت پر شکر ادا کرے۔ یہ نہ ہو کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسان، کہ جب انسان پر ہم نعمتیں کرتے ہیں تو یہ ہمیں بھول جاتا ہے اور یہ اپنے پہلو موڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اس کو پھر تکلیف پہنچتی ہے اور اس سے نعمت چھن جاتی ہے تو پھر یہ مایوس ہو کے رہتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، کہہ دیجئے کہ یہ سب کچھ ہر آدمی اپنے اپنے ڈگر پر چل رہا ہے، اپنے طریقے پر چل رہا ہے۔ دوسری بات جو مجھے کہنے کی ہے وہ یہ کہ ہر انسان اپنے طریقے پر چل رہا۔ معنی یہ ہوا کہ جس کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں یہ بھی اس کا امتحان ہے، اور جس کو نہیں ملی ہوئی یہ بھی اس کا امتحان ہے۔ دونوں امتحان ہیں۔ نعمت کا مل جانا کامیابی نہیں ہے، نعمت کا نہ ملنا کوئی ناکامی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر چیزوں کا مل جانا کامیابی نہیں ہے اور چیزوں کا نہ مل جانا ناکامی نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھروں میں فاقے بھی آئے ہیں، تنگ دستیاں بھی آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے گھروں کے اندر فاقے اور تنگ دستیاں بھی آئی ہیں، اور فقر کی زندگی بھی گزری ہے، مشکلات کی زندگی بھی گزری ہے، اور ایسے ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کے یہاں جو ہے نعمتیں نہیں تھیں، لیکن امتحان ہے، آزمائش ہے۔ نعمت کا ملنا بھی امتحان اور نعمت کا نہ ملنا بھی امتحان ہے۔ تو فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ نعمت پا کر کون آدمی سیدھے راستے پر چلتا ہے، اور نعمت جس کے پاس نہیں ہے ان میں سے کون جو ہے وہ صبر کرتا ہے اور شکر گزاری پر رہتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جب انسان شکر ادا کرتا ہے اللہ کی تمام دی ہوئی نعمتوں کا تو اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ آئیے آج اپنی نعمتوں کو سوچتے ہیں کہ اللہ نے کیا کچھ دے رکھا ہے۔ سب کے سب رات سوتے وقت اپنی نعمتوں کو سوچیں کہ اللہ پاک نے کیا کچھ دے رکھا ہے، مال کتنا دے رکھا ہے، عزت کتنی دے رکھی ہے، اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، گھر اور سواری کی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے، ماں باپ کی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے، جسم کے اعضاء کو اللہ پاک نے صحیح سالم بنایا ہے، عقل سلیم اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، رزق کی وسعت اور فراوانی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اور یہ سانس کا آنا اور سانس کا جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو بے شمار نعمتیں اللہ کی یاد رکھیں۔ صحت ایک نعمت ہے، فرصت ایک نعمت ہے، اور ان لوگوں کو یاد کریں کہ جو ہسپتالوں میں مصنوعی سانسوں پر جی رہے ہیں اور زندگیاں گزار رہے ہیں اور اللہ پاک نے تندرست رکھا ہے۔ ان لوگوں کو نہ بھولیے کہ جو کسی ایک قسم کی خوراک پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو ہر قسم کے کھانے کی خوراک میسر فرمائی ہوئی ہے، اور ہر قسم کے کھانے کی جو ہے صلاحیت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو بہرحال بے شمار اللہ کی قیمتی نعمتیں ہر انسان کے پاس ہیں، کوئی بھی انسان نعمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام کی تمام نیک اور تمام کی تمام جائز حاجات اللہ آپ کی پوری فرمائے، آپ کی تمناؤں کو اللہ پاک پورا فرمائے، اور بار بار اللہ پاک آپ کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در پر حاضری نصیب فرمائے، اور اسی طرح سے گھروں کی پریشانیاں دور فرمائے، مالی تنگیاں اللہ پاک دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اولادوں کو، اپنے آپ کو، سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خاتمہ بالایمان فرمائے، اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، اس کی آمد سے پہلے پہلے اللہ پاک اس کی تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔